آئنسٹائن، جن کا پورا نام البرٹ آئنسٹائن تھا، 20ویں صدی کا سب سے معروف اور ذہین سائنسی دماغ تھا۔ وہ ایک جرمن امریکی تھیوریٹیکل فزسسٹ تھے جنہوں نے جدید فزکس کی بنیاد رکھی اور دنیا کو اپنی نظریات سے حیرت زدہ کر دیا۔ آئنسٹائن کی زندگی نہ صرف سائنسی کامیابیوں سے بھری ہوئی تھی بلکہ ان کے خیالات نے انسانیت کے علم اور فہم میں انقلاب برپا کیا۔ آئنسٹائن 14 مارچ 1879 کو جرمنی کے شہر اولم میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام ہرمن آئنسٹائن تھا اور والدہ کا نام پاولا تھا۔ آئنسٹائن کے خاندان کا تعلق ایک متوسط طبقے سے تھا اور ان کا بچپن ایک پرسکون ماحول میں گزرا۔ آئنسٹائن کی تعلیم کا آغاز بہت معمولی انداز میں ہوا۔ بچپن میں وہ زیادہ بول چال میں دلچسپی نہیں رکھتے تھے اور یہ مانا جاتا تھا کہ وہ سست روی سے سیکھتے تھے۔ تاہم اس کے باوجود آئنسٹائن کی دماغی صلاحیتیں جلد ہی نمایاں ہو گئی۔ وہ 16 سال کی عمر میں سوئٹزرلینڈ میں پولی ٹیکنک اسکول میں داخل ہوئے جہاں انہوں نے فزکس اور ریاضی میں اپنی مہارت کو جلا دی۔ آئنسٹائن کا سب سے مشہور کارنامہ نظریہ اضافیت تھا جسے وہ 1905 میں مکمل طور پر بیان کرتے ہیں۔ اس نظریہ میں آئنسٹائن نے بتایا کہ وہ وقت اور جگہوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک ہی طریقے سے کام کریں بلکہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ مختلف طریقوں سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ ان کا E=mc² کا مشہور فارمولہ وقت اور توانائی کے مابین تعلق کو بیان کرتا ہے۔ آئنسٹائن نے کوانٹم تھیوری پر بھی کام کیا اور اس شعبے میں اہم کامیابیاں حاصل کی۔ تاہم آئنسٹائن ہمیشہ اس بات پر متفق نہیں تھے کہ کوانٹم میکینکس ہر چیز کو مکمل طور پر بیان کر سکتی ہے۔ ان کا مشہور جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ تعصف نہیں کرتا اس نظریے کا عکاس ہے کہ ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ آئنسٹائن کو 1921 میں نوبل انعام برائے فزکس ملا لیکن یہ نام ان کی فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ پر تحقیق کی وجہ سے دیا گیا تھا۔ یہ تحقیق اس بات پر مبنی تھی کہ روشنی کے ذرے سے توانائی کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس تحقیق نے کوانٹم نظریہ کو مزید سمجھنے میں مدد کی۔ آئنسٹائن کی پہلی شادی مولاکی سے 1903 میں ہوئی جو ایک سوئس فزکس کی طالبہ تھی۔ ان کی ایک بیٹی لیزر آئنسٹائن تھی جو افسوس کے ساتھ نابالغی میں انتقال کر گئی۔ ان کے 2 بیٹے بھی تھے، ہانس البرٹ آئنسٹائن اور ایڈورڈ آئنسٹائن۔ تاہم آئنسٹائن اور مولاکی کی شادی 1919 میں طلاق پر جا پہنچی۔ بعد ازاں آئنسٹائن نے ایلسا آئنسٹائن سے شادی کی جو کہ ان کی کزن تھی۔ آئنسٹائن کا دماغ صرف سائنسی نظریات تک محدود نہیں تھا بلکہ انہوں نے سیاست، امن اور سماجی مسائل پر بھی اپنی آواز بلند کی۔ وہ جنگ کے مخالف تھے اور دنیا بھر میں ایٹم بم کے استعمال کے خلاف اپنی آواز اٹھاتے رہے۔ آئنسٹائن نے ایک عالمی حکومت کے قیام کی حمایت کی تھی تاکہ عالمی سطح پر امن اور ترقی کو فروغ دیا جا سکے۔ 1933 میں نازی حکومت کے اقتدار میں آنے کے بعد آئنسٹائن نے جرمنی چھوڑا اور امریکہ میں پناہ لی۔ وہ پرنسٹن یونیورسٹی میں فزکس کے پروفیسر بن گئے اور جہاں اپنی باقی زندگی گزار دی۔ آئنسٹائن نے ایٹم بم کی تیاری میں مدد فراہم کی تھی لیکن بعد میں وہ اس سے پچھتانے لگے اور اس کی تباہ کن طاقت سے متعلق کئی مرتبہ اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ وہ ایٹمی جنگوں کے شدید مخالف تھے اور عالمی امن کے حامی رہے۔ آئنسٹائن 18 اپریل 1955 کو پرنسٹن، نیو جرمنی میں انتقال کر گئے۔ ان کی وفات نے سائنسی دنیا میں ایک خلا پیدا کیا اور آج بھی ان کے کام کا اثر محسوس کیا جاتا ہے۔ آئنسٹائن کی زندگی اور کام نے نہ صرف سائنس کے میدان میں انقلاب برپا کیا بلکہ انہوں نے دنیا کو ایک نیا فکری زاویہ دیا۔ ان کے نظریات آج بھی سائنسی تحقیقات کا مرکز ہیں اور ان کی زندگی کا پیغام ہمیشہ ایک بہتر اور باشعور انسان بننے کی ترغیب دیتا ہے۔ آئنسٹائن کی جینیس ذہانت، ان کے سائنسی کارنامے اور ان کے انسانیت کے لیے خیالات ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے اور ان کا اثر آنے والی نسلوں پر قائم رہے گا۔ آئنسٹائن کی زندگی ایک مثال ہے کہ کیسے فرد اپنی محنت، ذہانت اور جذبے سے دنیا کو بہتر بنا سکتا ہے۔ ان کی سائنسی دریافتیں اور فلسفیانہ خیالات انسان کے لیے انمول سرمایہ ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمیں کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔